السلام علیکم۔ کیونکہ ہمارے پیارے سے ٹیچر آپریشن اور بیڈ ریسٹ پر ہونے کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کویت کی ہسٹری، جسے دولت الکویت بھی کہا جاتا ہے، کویت کی کرنسی کویت میں کیسی لائف تھی اور چند ایک الفاظ کو کیسے عربی کنٹریز میں بدلا گیا ہے، جو سمجھنے میں تو سیم ہے بٹ بولنے میں ذرا ڈیفرنٹ۔ میرے پاس یہ کلپ سیو تھا تو سوچا کیوں نہ یوٹیوب میں بھی شیئر کیا جائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کویت کی ہسٹری میں کوئی دلچسپی ہے تو ہم آپ کو کویت کی مزید کمپلیٹ ہسٹری بھی آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ جی، اصل میں یہ عربی کی زبان جو ہے نا، عربی ساری عربی ہے، یعنی کویت میں بھی، مصر میں بھی، سعودیہ، عراق اور شام میں، یمن میں، یہ سب عربی بولی جاتی ہے، لیکن کچھ الفاظ جو زیادہ اس ملک میں استعمال کرتے ہیں، کچھ اس ملک میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ کویت میں زیادہ تر الفاظ جو ہے اس میں کچھ مکس ہندی کے بھی ہو جاتے ہیں، ہندی یعنی اردو، کیونکہ ان کا زیادہ تر پہلے امپورٹ ایکسپورٹ تھا۔ ہاں، امپورٹ ایکسپورٹ بھی تھا انڈیا کے ساتھ، پاکستان بننے سے پہلے، اور جبکہ ابھی تیل نہیں نکلا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو سمندر میں جب وہ غوطے لگاتے تھے، ادھر سے سچے موتی نکالتے تھے، سپیاں جو محار اس کو بولتے ہیں، محار بولتے ہیں سپی کو، جو سمندر میں ہوتی تھی، ان کو کھولتے تھے، پھر ان سے جو نیچرل جو موتی نکلتے تھے وہ جا کے راجے مہاراجے کو بیچتے تھے، ادھر سے پھر وہ سینڈل اور بخور اور وغیرہ وغیرہ چیزاں لے کے آتے تھے، وہ عراق میں جا کے بیچتے تھے۔ تو ایسے یعنی کافی مشکل اوقات بھی گزارے ہیں کویت میں تیل نکلنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، تیل نکل آیا تو وہ حالات جو ہے بہت ادھر کے الحمدللہ سدھر گئے۔ اور ان کا تعلق، کویت کا تعلق ایران سے بھی تھا، کیونکہ نزدیک ہے نا، ساتھ میں ہی ہے، تو اسی لیے فارسی الفاظ بھی کویتی لینگویج میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اردو کے بھی، جیسے کہ پہلے انڈین روپیہ ادھر چلتا تھا کویت میں، دینار سے پہلے 61 سے پہلے 1961 سے پہلے انڈین روپیہ چلتا تھا۔ تو یعنی پرانے جو کویتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ما عندی بیزات۔ بیزات کدھر سے آیا ہے؟ یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کو بیزا کہتے تھے، بیزات۔ اور ولا روپیہ، اور کوئی روپیہ نہیں، ایسے یہ بھی الفاظ ہوتے تھے، اور کافی سارے الفاظ ہیں۔ روپیہ بھی انڈیا کا لفظ ہے۔ جی ہاں، روپیے کو روبیہ کہتے تھے، روبیہ۔ اور لینگویج بدلنے میں لہجات جو ہے نا، اس میں یہ بھی دخل ہوتا ہے کہ کچھ ملک میں، یعنی جیسے کہ کویت میں قاف کو گاف بولا جاتا ہے، جیم کو یہ بولا جاتا ہے، جیسے یہ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ مسجد کو مسجد کہتے ہیں، مسجد نہیں، کویت میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں۔ اور یہ جو شہری ہیں نا، ایک شہری ہیں جن کو حضر بولتے ہیں، حضر، وہ جیم کو یہ بولیں گے۔ اور جو بدو ہیں وہ جیم کو دبا کے بولیں گے، مسجد۔ اور جیسے دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، تو کویتی کہیں گے، جو شہری ہیں وہ کہیں گے دیایا۔ اور مصر میں اختلاف یہ ہے کہ قاف کو الف بولتے ہیں، تو اس سے بھی وہ بدل جاتا ہے لفظ۔ اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تر اس ملک میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ جیم کو جوا کہتے ہیں، جوا کا مطلب ہے کہ اندر، تو مصری کیا بولیں گے؟ گوا۔ گوا کا ان کا مطلب یہ ہے کہ گوا یعنی اندر، لیکن کویت میں
قاف کو بولتے ہیں گاف، اس لیے وہ کویت میں گوا جب بولیں گے نا تو وہ قوا ہوئے گا. قوا کا مطلب ہے یعنی طاقت، پاور کو قوا کہتے ہیں. تو یہ الفاظ بہت یعنی معنی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے اس میں. پاکستانی میں قوت کو بھی طاقت کہتے ہیں نا. ہاں قوت کو تو وہ بھی عربی میں تو قوت ہی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. قوا اصل میں قوا ہے، کویت میں گوا کہیں گے. گوا یعنی ادھر جب کسی کو ہائی ہیلو کہیں گے تو وہ یہ بولیں گے گوا شلونک گوا مرحبا شخبارک. گوا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، اور یہ سلام بھی ہے کویت میں ایسے. لیکن اگر مصر میں گوا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر جاؤ، اندر. ہاں تو اس کا ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی. Give us a thumbs up and if you are new in this channel تو بہت ساری vocabularies and conversation سیکھنے کے لیے subscribe it and click on all bell icon button so our latest video آپ کے پاس instant receive ہو سکے. Till then take care and Allah Hafiz. أرسلت هم